خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خداوند کا فضل اور اس کے مہر کی نظر ہم سب کے ساتھ ہمیشہ سے اسی طرح رہے، آمین۔ آج کا خوبصورت کلام ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ اپنی زندگی میں ایک کشمکش میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم خدا سے اب معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو آج کا کلام ایسے بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کہ مایوسی میں ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام جو کہ ہے وہ خوشخبری ہے، وہ خوشی ہے۔ تو آج میں آپ سے خوشی کی بات کو شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ میں پھنس چکے ہیں، گناہ میں دھس چکے ہیں، خدا ان کے لیے کیا فرماتا ہے۔ ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کی کتاب میں سے اس کا 44 چیپٹر اور اس کی ورس نمبر 22 میں دیکھیں گے۔ کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے: میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا، میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ آمین، پریز دا لارڈ۔ خداوند کا کلام ایسے بہن بھائیوں کو جو مایوسی میں، جو ابلیس کے جال میں پھنس چکے ہیں، یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ اس نے ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے گناہ چاہے کرمزی کیوں نہ ہو، وہ انہیں دھو کر برف کی مانند پاک صاف کر دیتا ہے۔ خداوند نے، یسوع نے اپنے لہو سے ہمیں پاک صاف کیا ہے، لیکن یہاں پر ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم، جب وہ ہمیں پاک صاف کر چکا ہے، جب وہ ہمیں معاف کر چکا ہے، تو ہمیں بھی ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ جس طرح یسوع کا کام تھا کہ لوگوں کو نجات کی طرف لے کر آتا، نجات کے بارے میں بتاتا، اور پھر اب وہ یہ ذمہ داری ہم لوگوں کو دے کر گیا ہے، آپ کو اور مجھے، کہ ہم سچائی سے لوگوں کو واقف کروائیں۔ اسی طرح اس جہان کے بادشاہ کی بھی یہی کوشش لگی رہتی ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو جو کہ خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں، جہنم کی طرف لے کر آئے، کیونکہ وہ اس جہان کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی روح بچے۔ اس نے دوزخ کے لیے بھی، جہنم کے لیے بھی لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ جس طرح میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو خدا کی بادشاہت کی طرف لے کر آئیں، اسی طرح سے اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ جہنم کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ وہ اپنا کام وفاداری سے کر رہا ہے، تو کیا میں اور آپ خدا کا کام وفاداری سے کر رہے ہیں؟ ہمیں ابلیس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا ہمیں معاف کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ہمارے گناہوں کو پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہلاکت ہو۔ وہ چاہتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی اس کے کلام کو اپنے دل کے اندر بسانا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح ابلیس جب ایوب کو اور یسوع کو آزمائش میں لایا تھا، تو ان دونوں نے ہی خدا کے کلام کے وسیلہ سے ابلیس کو جواب دیا تھا۔ ابلیس جب اسے کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر، تو وہ کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے اندر کلام تھا۔ ہمیں بھی، جو کہ زندہ کلام ہے، جو کہ ہماری راہ کی روشنی ہے، اسے ہمیں اپنے ساتھ لے کے اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے، اپنے اندر اس طرح سے بسا لینا ہے کہ ابلیس ہمیں جتنا بھی نچوڑے، ہمارے اندر سے خدا کا کلام نکلے۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہمیں اس کلام کو اپنے دل میں بسانا ہے تاکہ ہم خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ جب ہماری راہ کی روشنی ہمارے پاس ہوگی تو مجال نہیں ہے کہ ابلیس ہم پر اٹیک کرے، اور اگر وہ ہم پر اٹیک کرے گا بھی تو ہم اسے کلام کے تھرو جواب دینے والے ہوں گے۔ اور میں نے ایک جگہ بہت خوبصورت بات پڑھی تھی کہ کہیں اگر ابلیس آپ کو آپ کا پاسٹ اور آپ کا پریزنٹ یاد دلائے تو آپ نے ابلیس کو اس کا فیوچر یاد دلانا ہے۔ آپ نے اس سے کہنا ہے کہ میرا فیوچر تو میرے باپ کے ہاتھوں میں سیف ہے، لیکن تیرا فیوچر کہاں ہے؟ ہمیں ابلیس کو اس کلام کے تھرو جواب دینے کی ضرورت ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور تیری سب ناہموار جگہوں کو ہموار بناؤں گا۔ یہ خداوند کا زندہ کلام ہے۔ اس کے بہت سے خوبصورت وعدے ہمارے ساتھ ہیں جو ہم پریشانیوں میں، دکھوں تکلیفوں میں اسے یاد بھی کرواتے ہیں، لیکن تب ہم بھول جاتے ہیں یہ سارے وعدے جب ابلیس ہمیں اپنے جال میں پھنسا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور ابلیس کو اس کلام کے تھرو، اس زندہ کلام کے وسیلہ سے شرمندہ کریں، اور اس سے کہیں کہ میں ہلاک نہیں ہوں گا بلکہ میں توبہ کروں گا اور اپنے باپ کے ساتھ واپس سے جڑوں گا۔ یہ کلام کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو بتائیں، کسی کے ساتھ اس زندہ کلام کو بانٹیں اور کہیں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ غلطی ہوئی ہے تو ہمارا باپ
ان گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے لہو کے وسیلہ سے اپنا لہو، قیمتی لہو بہا کر مجھے اور آپ کو بچا لیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیں ہلاک ہونے دے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ وفاداری اور ایمانداری سے چلنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکت دے اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔